قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کرسمس اور کلام خدا پر عمل۔ کرسمس کے حوالے سے دو چیزیں ہم نے اب تک سیکھی ہیں۔ پہلی کہ ہم نے کلام خدا کو قبول کرنا ہے، اور پھر دوسری بات کیا سیکھی کہ ہم نے اسے مشہور کرنا ہے، کلام کو مشہور کرنا ہے ہم نے۔ اور پھر آج وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کلام صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، کلام صرف ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے، کلام صرف زبان سے کہنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ کلام خدا ہے اور میرا اس پر ایمان ہے، کلام صرف لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، کلام کی مشہوری صرف کر دینا کافی نہیں، بلکہ خدا نے کلام کس لیے دیا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جب ہم کلام خدا پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان اور خدا سے ہماری محبت ظاہر ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی کام کہہ دو اور وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے، کام نہ کرے، جو بات اسے کہی گئی ہے اس پر عمل نہ کرے، تو پھر اس کے اندر فرما برداری یا عزت یا محبت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ وہ ایک بڑی پرانی مثال ہمارے استاد نے اسکول میں ہمیں بتائی کہ ایک بچہ اپنے والدین سے کہتا ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کا مقام میری زندگی میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہے۔ تو سرد رات تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، تو باپ نے یا ماں نے کہا، بیٹا میرا گلا سوکھ رہا ہے، مجھے پانی تو پلا دو۔ تو وہ اولاد کہے، محبت آپ سے بہت ہے، عزت آپ کی سب سے زیادہ ہے، آپ سے قیمتی شے بھی دنیا میں کوئی نہیں میرے لیے، لیکن ٹھنڈ بڑی ہے، میں رضائی سے نکل نہیں سکتا۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایسی محبت صرف ہونٹوں کی سے کہی ہوئی باتیں ہوتی ہے، صرف لپ سروس ہے۔ جیسے خداوند نے کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ جب تک ہم خدا کے کلام پر، اس کی آواز پر عمل نہیں کرتے، نہ ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے اور نہ خدا سے ہماری محبت ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری محبت یہ ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو۔ جو میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ محبت بھی نہیں کرتا۔ ایمان کا اظہار ہی عمل سے ہوتا ہے، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ faith without works is dead۔ نہ ایمان ظاہر ہو سکتا ہے اور نہ خدا سے محبت۔ تو ہم کس خوش فہمی میں ہیں اگر ہم نے کلام پر عمل ہی نہیں کرنا؟ تو ہیڈ نالج بہت لے لیا، سارا سال سیکھتے رہے، کلام ہم نے اپنے نوٹ بکس بھر لی ہیں ہم نے، لیکن وہ بیکار ہے تب تک جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ خدا کچھ کہہ دے اور وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، تو پھر نہ ایمان ہے خدا پر اور نہ خدا سے محبت ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ اگر میں خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا یا کرتی، تو پھر میں دعویٰ نہیں کر سکتا یا کر سکتی کہ مجھے خدا سے محبت ہے۔ خداوند یسوع جب خود سچ ہے تو اس کی زبان سے جھوٹ نکل نہیں سکتا۔ جب اس سے پوچھا گیا سب سے بڑا حکم کیا ہے، تو اس نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور اگر آپ نے اس کے کلام پر عمل نہیں کیا تو پھر آپ اس سے محبت نہیں رکھتے۔ سو کلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اور کلام خدا پر عمل خدا کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بھائی اس کی بات مان لینے سے خدا کی شان میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی، خدا کی دولت میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی۔ خدا لا تبدیل ہے، اس کی ذات بھی لا تبدیل ہے، اس کی خوبیاں بھی لا تبدیل ہیں، اس کا اختیار اور قدرت بھی لا تبدیل ہے، اور اس کا جلال بھی لا تبدیل ہے۔ اس پہ کسی چیز کا کوئی فرق یا اثر
نہیں پڑتا۔ ہم اگر اس کا کلام مانتے ہیں تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کہ خدا کسی شکنجے میں پھنسا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے یہ بات مان، اور میں مانوں گا تو خدا اس شکنجے سے چھوٹے گا۔ نہیں، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی باتیں مانو، کیونکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو ہے سو ہے، اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب وہ کہتا ہے نا میرا حکم مان، میرا کلام مان، تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، یعنی وہ صحیح راستہ تمہیں ملے گا جس پہ چل کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ترقی کر جاؤ گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کام تو شروع کیا ہے پر پتہ نہیں ہون سرے چڑھدا کہ نہیں، یہ کام پورا ہو سکے گا کہ نہیں، یہ میرا روزگار اس میں برکت اور ترقی ہوگی یا نہیں، میں یہ کوشش کر رہا ہوں یہ کام میرے لیے پھلدار ہوگا یا نہیں، میری کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کیا کروں، کدھر جاؤں، کس راستے چلوں، کس سے بات کروں، ہمیں راستہ نہیں ملتا۔ خداوند سکھاتا ہے کہ تو میرے کلام پر سیدھا ہو کر عمل کرنا، نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، بالکل سیدھا، احتیاط کر کے سیدھی راہ پر چل، جو میرا کلام تجھے بتاتا ہے اس راہ پر چل، تو تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ وہ راستہ ملے گا جو تجھے بلندیوں تک لے جائے گا، جو تجھے سرفراز کر دے گا، جو تجھے کامیاب کر دے گا۔ سو یہ جب کہتے ہیں نا کلام پر عمل کرو، تو اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ملنا، ہمیں فائدہ ملنا ہے۔ فرشتے اور نبی اور رسول یہ خدا کا کلام، خدا کا حکم قبول کر کے اس پر عمل کرتے رہے ہیں، جو خدا نے کہا وہ کیا۔ زبور 103 میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے خدا کے خدمت گزار ہیں اور وہ خدا کا حکم مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی جو خدا کہتا رہا تو ایسا کر، نبیوں نے کلام پر عمل کیا، اور رسول بھی کہتے ہیں ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں انسانوں کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین اور مناسب راستہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کی آواز پر لبیک کہیں، جو وہ حکم دیتا ہے وہ مانیں، جو وہ کہتا ہے وہ کریں۔ ہم انسانوں کی باتوں پر توجہ نہیں کریں گے کہ انسانوں نے کہہ دیا تو کر لیں گے، ہم تو وہ کریں گے کہ جو ہمارے خداوند نے ہمیں کہا ہے۔ سو فرشتے بھی خدا کا حکم مانتے ہیں، نبیوں اور رسولوں نے خدا کا حکم مانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کلام خدا پر عمل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ میرے باپ کی مرضی ہے میں وہ کرتا ہوں، جو باپ کا حکم ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ وہ تو دکھ سہتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور وہ موت تک اپنے باپ کا فرما بردار رہا، وہ حکم مانتا رہا۔ اس نے کہا کہ یہ مت سمجھو میں توریت کو، شریعت کو، نبیوں کی تعلیم کو منسوخ کرنے آیا ہوں، انہیں منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا۔ اس پر عمل کرتا رہا، اعلان کر کے اس نے کہا اے فریسی اور فقیہ اور شرع کے عالموں، اے یہودی شریعت کے نام نہاد عالموں، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ خداوند یسوع ایک ایک بات میں کلام خدا پر عمل کرتا رہا، اور ہم یسوع سے بڑے ہو گئے، رسولوں اور نبیوں سے بڑے ہو گئے، فرشتوں سے بڑے ہو گئے۔ سمجھتے ہم خود کو ہیں کہ ہم بڑے ہیں، کیونکہ ہم کلام خدا کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پتہ ہے کرسمس کے واقعات سارے ہی کلام خدا پر عمل سے جڑے ہیں۔ صرف قبول نہیں کیا، صرف مشہوری نہیں کی، عمل کیا تو کرسمس بنا۔
عمل ہی نہ کرتے تو کرسمس نہ بنتا اور آج ہم بھی یہ تیاریاں نہ کر رہے ہوتے۔ اگر مسیح خداوند ہی نہ آیا ہوتا، اگر اس کو ہی قبول نہ کیا ہوتا اور اس کی باتوں پر عمل نہ کیا ہوتا تو آج ہم سب بھی اس کلیسیا میں نہ ہوتے۔ کرسمس کے واقعات سارے جڑے ہی کلام خدا پر عمل سے ہیں۔ مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا، حکم ہوا نا جاؤ، خدا نے حکم دیا جبرائیل چلا جا کے اس کو پیغام دے، زکریا کو دے آیا، جا کے مریم کو اب پیغام دے آیا، اب یوسف پہ تجھے ظاہر ہونا ہے، ہو گیا۔ جیسے جیسے حکم ملتا گیا ویسے ویسے پہنچتا گیا، نافرمانی نہیں کی، جب جب بھیجا تب تب گیا، مانتا رہا، نہ کہا کسی اور کو بھیج اور نہ کہا ایک ہی بار بتا دے ساری باتیں، یہ بار بار کے پھیرے مجھ سے نہیں لگتے، یہ نہیں کہا اس نے، حکم ہو گیا جاؤں گا۔ اور مسیح کی پیدائش اور پرورش کی بابت ماں مریم نے اور مقدس یوسف نے کلام خدا پر پوری طرح عمل کیا۔ مریم کو کہا قبول کر، تیرے پیٹ میں، تیرے بطن میں، ان یور وومب کلام خدا بدن اختیار کرے گا، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میں خداوند کی بندی ہوں۔ قبول کیا اور اپنا پیش کر دیا، عمل کیا، جھگڑی نہیں، لڑی نہیں، اور جیسے جیسے خدا کی طرف سے ہدایات ملتی رہی ویسے ویسے وہ انہیں پورا کرتی رہی۔ یوسف کو حکم ملا، لے آ اسے، لے آیا، بیت لحم جانا ہے، چلے گئے، اب مصر کو جانا ہے، چلے گئے، اب مصر سے واپس آنا ہے، آ گئے، ہیکل میں بھی لے کے جاتے رہے وہ، جیسے جیسے کلام خدا میں لکھا تھا کہ جب لڑکا پیدا ہو اسے 40 دن تک اس کو طہارت کا عمل پورا کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ہیکل میں لے کے جانا ہے اور اس کے لیے قربانی پیش کرنی ہے، وہ سب کیا۔ اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 2 باب اور 39ویں آیت میں کہ انہوں نے شریعت کے مطابق سب کچھ پورا کیا، جو کچھ کلام میں لکھا تھا وہ پورا کیا۔ جیسے جیسے کلام خدا اترتا رہا یا بچے کی پیدائش کی بابت حکم ملتا رہا ویسے ویسے ہی وہ کرتے رہے۔ کسی ایک بات میں انہوں نے غلطی نہیں کی اور نافرمانی نہیں کی، انہوں نے کلام پر عمل کیا۔ اور مسیح کی پیدائش پر چرواہوں نے کلام خدا پر عمل کیا، جاؤ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو، اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اب انہیں پتا چل گیا کہ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اور اس سے ڈھونڈو اور اسے دیکھو، وہ پڑا ہے چرنی میں، کپڑے میں لپٹا، اور جا کے اسے دیکھو۔ انہوں نے کہا چلو آؤ، جس بات کی خبر ہم کو دی گئی ہے ہم چل کے اسے دیکھتے ہیں۔ وہ گئے، ڈھونڈ لیا، اس جگہ کو تلاش کر لیا جہاں چرنی میں بچہ پڑا تھا۔ یہ تو ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں تھا، کوئی چرنیاں تو بتھیری ہوں گی وہاں پہ، لیکن چرنی میں بچہ ایک میں ہی تھا، وہ ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا ان کے لیے۔ وہ گئے، فکر نہیں کی پیچھے کیا ہو جائے گا، عمل کیا، اور پھر جب نکلے باہر خوشی سے تعریف کرتے ہوئے، خدا کی حمد کرتے ہوئے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے نکلے کہ ہمیں خبر ملی تھی اور ہم آئے دیکھنے کے لیے اور ہم نے سچ مچ ویسا ہی دیکھا۔ ڈیوٹی ہے میری، میں عبادت کے لیے چرچ نہیں آ سکتا، بہت سے لوگوں کا بہانہ ہے، یہ میرا کاروبار ہے، گھر سنبھالنے والا ہے، میں اکیلا ہوں، 2 3 4 5 خاندان ہیں جو میرے سر پہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں کمپنی میں، ادارے میں، کاروبار میں، میرے CR پہ، جن کا میں نے حساب کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں خدا کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ چرواہے یہ بہانہ نہیں کرتے، وہ یہ بہانہ نہیں کرتے۔ بھیڑوں کا کیا ہوگا؟ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، کوئی چور لٹیرا آ کر چرا کر لے جائے گا، یا بھیڑیں خود ہی باڑا توڑ کے نکل جائیں گی۔ وہ یہ بہانہ نہیں کرتے، بھئی ہم کام پہ ہیں، ہم جاب پہ ہیں، ہم کمپنی میں ہیں،
میں اپنے ادارے میں ہوں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میں اپنے آفس میں ہوں، ان کا کاروبار، ان کا تو سارا سی آر اور بزنس اور ان کی ایمپائر اور ان کا سب کچھ تو وہ بھیڑیں تھی. انہوں نے بہانہ نہیں کیا، کہا جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے آؤ چل کے دیکھیں، وہ پورا کریں جو حکم ہمیں ملا ہے. چرواہے کلام خدا پر عمل کرتے ہیں، اور مسیح کی پیدائش پر مجوسیوں نے بھی کلام خدا پر عمل کیا. ایک تو ستارہ ملا، اس سے پہلے انہیں پتا تھا کہ جی ایک یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوگا جو قدیم الایام یعنی ابدی ازلی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، وہ پیدا ہوگا. اور جب خواب میں ان کے بتایا گیا کہ تم ہیرودیس سے اب نہیں ملو گے، دوسری راہ سے چلے جاؤ، تو وہ چلے گئے. یہ نہیں کہا وہ راستہ لمبا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہیں وہ راستہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو خطرناک راستہ ہے، ہم تو اسی راستے جائیں گے جس سے ہم آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس راستے کا. نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم ہیرودیس کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے، کیونکہ حکم ملا ہے کہ ہم نے ہیرودیس کی طرف نہیں جانا. خدا کا کلام بار بار کہتا ہے گناہ سے بچو، بری محفل سے بچو، لیکن ہم اس سے اساں پج ادھر ہی جانا ہے. ہم نے اسی طرف جانا ہے جہاں سے خدا منع کرتا ہے، اس کا کلام منع کرتا ہے. لیکن مجوسی نمبر لے گئے نا، جہاں سے منع کیا اس طرف نہیں گئے. اور پھر کرسمس ہمیں ہر حال میں کلام خدا پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا. ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے عمل کرو اس پر. نقصان ہوگا کاروبار کا، یوسف کی طرح کاروبار چھوڑ کے جانا پڑا نا. بڑھئی تھا، ترخان تھا، اس کی ورک شاپ تھی جہاں ہاتھ سے کام کیا جاتا، چیزیں بنائی جاتی تھی، مرمت بھی کی جاتی تھی. اب دیکھ لیجئے کئی کاروبار ایسے ہیں جن میں کچھ بنایا جاتا ہے اور پھر کچھ ریپیئر یا مرمت بھی کیا جاتا ہے. اگر ریلیٹ ہو رہا ہے، اگر کوئی مشابہت پیدا ہو رہی ہے تو کلام مشابہت پیدا کر رہا ہے. وہ کاروبار چھوڑ کے گیا تھا نا، پہلے بیت لحم، پھر مصر، سال لگ گئے، کاروبار چھوڑ کے گیا تھا. اور ہم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی عبادت میں ہم نے نہ اپنی ورک شاپ چھوڑنی، نہ ہم نے اپنا بزنس چھوڑنا، نہ آفس چھوڑنا. لیکن چرواہے، مجوسی، یوسف، یہ کون لوگ تھے؟ کیا آج کی دنیا کی زبان میں ان کو کہیں تو کیا یہ بے وقوف لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارا کرسمس بنانے کے لیے آئے تھے، ہمیں یہ روایتیں دینے کے لیے آئے تھے؟ یہ تحفوں کے روایت، یہ حمد و ثنا کی روایت، یہ عبادتوں کی روایت، یہ سجدوں کی روایت، یہ مسیحا کو دیکھنے کے لیے روایتیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ انہوں نے دی. کاروبار چھوڑے، گھر چھوڑے، دوست چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، اپنے خاندان چھوڑے، اپنی ورک پلیس، اپنی کام کی جگہ چھوڑی، اور آج کلام کا حصہ ہیں وہ. ہمیں ہر حالت میں کلام پر عمل کرنا ہے، چاہے ہمیں اپنی جان کا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، مریم کی طرح. کاروبار کا خطرہ کیوں نہ ہو، یوسف اور چرواہوں اور مجوسیوں کی طرح. اس سے بڑا کیا خطرہ ہوگا؟ کیا آپ کی بیوی ناراض ہو جائے گی کہ آپ چرچ کیوں گئے تھے؟ بچے لڑ پڑیں گے کہ چرچ کیوں گئے تھے؟ ہاں، کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے کہ مالک چھٹی نہیں دیتا. دعا تو کر سکتے ہو کہ خداوند میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں، میرے لیے انتظام کر. یہ کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے ہر حالت میں ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. صرف گھر میں رکھ دینا کافی نہیں، صرف سننا کافی نہیں، صرف پڑھنا کافی نہیں، صرف اسے قبول کرنا کافی نہیں، صرف اسے مشہور کرنا، پھیلانا، اس کے لیے ہدیہ دے دینا، کسی سے گفتگو کر دینا کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کرسمس پہ ہم نے کلام پر عمل کرنا ہے.